لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر جیسا اس امت کو یقین ہونا چاہیے ویسا یقین کم پایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یقین کمزور ہونے کی وجہ سے ہم عمل کے معاملے میں بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر ہمیں کس طرح یقین ہونا چاہیے، کیسا یقین ہونا چاہیے؟ بزرگوں نے فرمایا ہمیں جتنا یقین اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر ہے اس سے زیادہ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ہونا چاہیے۔ اور وہ اس کی بہترین مثال کس طریقے سے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین کیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا، جب تک کہ یہ امت اللہ و رسول کی باتوں پر سچے دل سے یقین کرنا نہیں سیکھتی اس وقت تک عمل کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک دلوں میں خشیت ربانی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر! کیا صحابہ کا یقین تھا! اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، اور گھوڑا خریدنے کے بعد دیہاتی کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اپنی بات سے مکر گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس نے جھگڑا کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تم سے گھوڑا خریدا، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب سودا کیا تھا اس وقت تو کوئی درمیان میں موجود نہیں تھا، یا تو بیچنے والا تھا یا تو حضور خریدنے والے تھے۔ ایسے میں گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، اور گزرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا، آپ کے چہرے پہ میں پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس دیہاتی سے میں نے گھوڑا خریدا اور اب یہ انکار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اب یہ مجھ سے کہتا ہے کہ کوئی گواہ پیش کرو، اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں تو کوئی گواہ پیش کرو۔ اللہ اکبر! اور جب خریدی ہو رہی تھی اس وقت تو کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑے کا سودا آپ نے کیا ہے، گھوڑا آپ نے خریدا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس بات پر آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو حضور ارشاد فرماتے ہیں خزیمہ تم موجود نہیں تھے، اس کے بعد تم کس طریقے سے گواہی دے سکتے ہو اور کیوں گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ نے کہا اللہ ایک ہے، بن دیکھے میں نے مان لیا۔ آپ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبر دیتے ہیں، جب میں اس کو مان لیتا ہوں، اتنی بڑی بات جب میں نے آپ کی مانی ہے تو گھوڑا خریدنے کی بات تو چھوٹی سی ہے، میں اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس یقین کی بنیاد پر ان کو یہ انعام عطا فرمایا خزیمہ آج کے بعد تیری گواہی دو مردوں کے برابر قرار دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ اکبر! آپ اگر کسی کے حق میں گواہی دے دیں تو اب کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری گواہی ہی کافی ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کرام کا یقین تھا۔ اللہ اکبر! جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ کسی کی بات پر جتنا یقین نہیں ہوتا سب سے زیادہ حضور کی بات پر یقین ہو۔ اللہ اکبر! جب یقین پیدا ہوگا انسان خود بخود گناہوں سے محفوظ ہوگا۔ جب یقین پیدا ہوگا اس کے دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ یقین کی بات ہے۔ اب جب یقین کی بات ہے، حضور کی زبان سے جو نکل جائے پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکل جائے، بلکہ یہاں تک عشاق کہتے ہیں اگر وہ دن کے وقت کہہ دے کہ رات ہے تو امتی پر لازم ہے کہ وہ دن کو رات ماننے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ ہماری آنکھیں خطا کر سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کبھی خطا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کچھ کہتے ہیں زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے کبھی بات ہی نہیں کہی۔ اب
بتاؤ جب حضور علیہ السلام کی بات پر اتنا یقین پیدا ہو تو اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خود 1450 سال پہلے فرما رہے ہیں جب یقین پیدا ہوگا تب حضور کی باتیں سنو، آقا علیہ السلام کی باتیں سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم ہے اور جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کو وادی غی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یاد رکھنا۔ انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا، انہوں نے جس کے لیے عذاب بیان کر دیا وہ ہو کر کے رہے گا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر۔ اب جب ان کا کلمہ پڑھے ہو تو ان کی باتوں پر یقین کرنا بھی سیکھو۔ آقا فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کو وادی غی کہتے ہیں، اور اس وادی کا حال یہ ہے، اس وادی کے اندر وادی غی کیا ہے؟ ایک جنگل ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کا جنگل ہے۔ اللہ اکبر۔ وادی غی کیا ہے؟ یہ جہنم کا جنگل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر صحراؤں میں جنگل ہو، زمین کے اوپر جنگل ہو تو جنگل کہتے ہی اس کو ہے جس کے اندر اکیلا انسان چلے تو اس کو وحشت ہوتی ہے، اس کو خوف ہوتا ہے، وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں جب جہنم کا جنگل ہے تو وہ کتنا دردناک ہوگا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں وادی غی میں ایک اور وادی ہے، اس وادی کو وادی حبحب کہتے ہیں۔ یہ وادی حبحب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے وادی حبحب ایک ایسی گہری وادی ہے کہ جہنم بھی جس سے پناہ مانگتا ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، وادی حبحب سے جہنم ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جہنم کی آگ سرد پڑنے لگتی ہے، جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو اس وقت وادی حبحب کو اللہ کھولنے کا حکم دیتا ہے، اور وادی حبحب جب کھولا جاتا ہے تو واپس سے جہنم بھڑکنے لگتا ہے۔ فرمایا گیا وادی حبحب اتنی گرم وادی ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ڈالے جائیں تو پگھل جائیں، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں اس میں بچھو بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں، اور 70 سال کی لمبائی کے اتنے اس کے اندر سانپ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے سنا وہ ہماری طرح کمزور ایمان والے نہیں تھے، وہ مضبوط ایمان والے تھے، وہ اللہ کے رسول پر یقین رکھنے والے تھے۔ صحابہ نے سنا کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگے وہ وادی حبحب ہے، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں وادی حبحب ہے، بختی اونٹوں کی طرح جس میں جو ہے وہ بچھو ہے وہ وادی حبحب ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس وادی حبحب میں کس کو ڈالا جائے گا؟ تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 کم نصیب ہے جن کو وادی حبحب میں داخل کیا جائے گا، 5 کم نصیب ہے جن کو وادی حبحب میں ڈالا جائے گا۔ اب دل کے کانوں سے وہ 5 کون ہیں؟ کہیں اللہ نہ کرے ان 5 میں ہم تو نہیں، وہ 5 گنہگار کون ہیں جن کو وادی حبحب میں ڈالا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ 5 کون ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا غیب داں نبی خاتم النبیین سید المعصومین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وادی حبحب میں سب سے پہلے جس کم نصیب کو ڈالا جائے گا وہ بے نمازی ہے، نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ وادی جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں اس میں ہماری ہڈیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری پسلیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری چمڑیوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ کانٹوں سے ڈرنے والوں، گرمی اور سردی کے موسم سے بے چین اور بے قرار ہونے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح وادی حبحب میں جلنا پڑے گا وہ بھی کتنا؟ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت میرے امام فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر 1000 سال جلنا پڑے گا۔ 1-2 ہزار نہیں، 1000 سال ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر
ہزاروں سال، اور امام نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، حدیث کی روشنی میں لکھا، احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے پیش کیا۔ مجھے بتاؤ ہزاروں سال کسے کہتے ہیں؟ ایک منٹ دنیا کی آنکھ پر انگلی رکھ کر کے دیکھو اور اندازہ لگاؤ، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، رمضان المبارک میں بھی کھیل کود میں نمازوں کو ترک کرنے والوں، سحری کھا کر کے سو کر عصر کی نماز کے وقت اٹھنے والوں، روزے کی حالت میں بھی نمازوں کو ترک کرنے والوں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا جب مصطفیٰ جان رحمت کی بات سچی ہے، یقینی ہے، ان کے منہ سے جو نکلے وہ حق ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں سب سے پہلا کم نصیب جو وادی حبہب کا نشانہ بنے گا وہ بے نمازی ہے۔ اور امام اہل سنت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، غور سے سننا، کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے عوض اگر انسان اللہ کو پوری دنیا پیش کرے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ انسان 1000 سال بھی آنسو بہائے ایک وقت کی نماز کے ترک ہونے پر تو بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک وقت کی نماز کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم تو نہیں لگتا، ہم اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں، منقول ہے، ایک ولی کی شیطان سے ملاقات ہوئی، ایک اللہ کے ولی کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ ولی نے سوچا شیطان سے ایسا راز نکال لوں کہ مجھ سے پہلے کوئی یہ راز نکال نہ سکا ہو۔ تو شیطان کے پاس آ کے کہتے ہیں، شیطان مجھے شیطان بننے کا طریقہ بتا کہ میں شیطان کیسے بن سکتا ہوں۔ اس نے کہا آسان ہے، 2 کام کرنا پڑیں گے، شیطان بن جائے گا انسان۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک تو یہ کہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، اور نمبر 2 نماز چھوڑ دو۔ جو جھوٹی قسم کھائے اور نماز چھوڑ دے وہ شیطان بن جائے گا۔ تو اس ولی نے کہا اللہ کی قسم اب میں کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو شیطان نے جھنجلا کر کہا اللہ کی قسم اب میں کبھی کسی کو سچی نصیحت نہیں کروں گا۔ غور فرمائیں، شیطان بتا رہا ہے کہ نماز چھوڑنے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا شیطان بن جاتا ہے۔ آسمانی وہ کتب جو قرآن مقدس سے پہلے نازل ہوئی، ان کتب کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بے نمازی پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت، اور اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں بے نمازی کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں بے نمازی سے بیزار ہوں، سارے فرشتے بیزار ہیں، سارے انبیاء بیزار ہیں۔ اور یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو، اس کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا اللہ اکبر، اور فرمایا اس کو سلام مت کرو، اس لیے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے لعنت اس پر نازل ہوتی۔ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پہ لعنت نازل ہوتی ہے۔ منقول ہے کہ بے نمازی جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر 3 عبارتیں لکھی ہوگی۔ نمبر 1، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اس نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ غور فرمائیے، توجہ کیجئے، یہ نماز چھوڑنے کا وبال ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے لیے توبہ کر لو، ماہ سیام قریب ہے، ماہ رمضان قریب ہے، موسم بہار نیکیوں کے حوالے سے قریب ہے، آؤ توبہ کریں، اس سنی اجتماع سے بدل کر جائیں۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، وقت ہوتا تو مزید اس پر بات ہوتی، لیکن میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے دوسرا کم نصیب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وادی حبہب میں جو دوسرے کم نصیب کو داخل کیا جائے گا، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی جس نے زنا کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا اس کا ٹھکانہ بھی وادی حبہب ہے۔ زنا کرنے والا، آج
یہ گناہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اس گناہ کے پھیلنے کی وجہ گندی فلمیں، گندی پکچر، بے راروی کا شکار نوجوان، آوارگی کا شکار نوجوان۔ ایک تحقیق لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے، تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو مسلم اکثریتی ملک بنا، اس میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں گندی فلمیں زیادہ دیکھی جا رہی۔ العیاذ باللہ، ذرا غور فرمائیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت سے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں 70 مرتبہ میں جی کے مرنے کی تکلیف اٹھانا تو گوارا کر سکتا ہوں۔ آپ کے جملے پہ توجہ فرمائیں، سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں 70 مرتبہ مجھے مرنا تو گوارا ہے، جینا پھر مرنا، جینا پھر مرنا۔ اور ایک بار مرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تلوار کی 313 ضربے لگاؤ تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ سلمان فارسی فرما رہے کہ مجھے 70 مرتبہ جی جی کر مرنا تو گوارا ہے، مگر ایک مرتبہ کسی کی ران پر نظر ڈالنا گوارا نہیں ہے، ران کو دیکھنا، ننگی ران کو دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 مرتبہ مرتے وقت تو جو تکلیف ہوگی وہ آسان ہے، لیکن کسی انسان کی ننگی ران کو دیکھنے میں جو عذاب ہوگا وہ 70 مرتبہ موت سے بھی بدتر ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتا کسی کی ننگی ران کو، ذرا غور کریں، وہ ننگی ران دیکھنے سے ڈرتے ہیں اور ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ اور دعویٰ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ذرا کچھ تو حیا کی ہوتی، کچھ تو غیرت کی ہوتی۔ عشق والے ایسے بے غیرت ہوتے ہیں۔ سیدنا مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے خود کا سطر اپنی زندگی میں قصدن کبھی نہیں دیکھا، جان بوجھ کر کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے امام، آپ نے اپنا سطر قصدن کبھی نہیں دیکھا، اس کی وجہ؟ ارشاد فرماتے عشق کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ جن آنکھوں سے رخ مصطفیٰ دیکھتا ہوں انہی آنکھوں سے قصدن میں اپنا سطر بھی دیکھ لوں۔ غیرت عشق نے اجازت نہیں دی۔ ذرا غور فرمائیں، یہ عشق والوں کی طبیعت ہے، اور یہاں زنا کی فلمیں دیکھ کر زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جو لوگ ہوں گے وہ زانی لوگ ہوں گے، زنا کرنے والے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر دھڑکتے ہوئے دلوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے زانیوں کے لیے کیا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تمہارے آقا سچے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی جب قیامت کے دن آئیں گے، زنا کرنے والے، جس زنا کو آج فیشن کا نام دیا گیا ہے، 16 17 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پر جانے والے جوان، اور شادی سے پہلے سب کچھ لٹا کر اپنی جوانی کو برباد کرنے والے جوان، سن لو، صوفیہ فرماتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ زنا کی سزا میں ان کے گھر میں لنگڑی لولی عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ اکبر۔ 98% لوگوں کے گھروں میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ زنا کی نحوست کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب زانی قیامت کے دن آئیں گے ان کے چہروں پر آگ جل رہی ہوگی، ان کے چہروں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ اللہ
اکبر، اور وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کی وجہ سے مخلوق کے درمیان پہچانے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، وہاں تو عوروں کے عیبوں پہ پردے بھی ڈالے جائیں گے، مگر زانیوں کا کیا بنے گا؟ وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو منہ کے بھل اللہ اکبر جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا، اور جب ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کسی خطیب کے جملے نہیں، کسی جلسے کے نقیب کے جملے نہیں، اللہ اکبر، یہ کسی دنیا دار ادیب کے جواہر پارے نہیں، یہ اس سچے رسول کا فرمان ہے جس کی زبان کے بارے میں میرے امام یوں ترجمانی کرتے ہیں، وہ زبان جس کی سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں اللہ اللہ، میں نثار تیرے کلام پر، بلی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تمہارے میرے رسول فرما رہے ہیں جن کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، جن کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جن کے کہنے پر ہم نے اسلام کو دین حق مانا، وہ رسول فرما رہے ہیں زانیوں کو جہنم کے اندر جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی، جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا، اور اس کرتے کا حال یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر دنیا کے کسی سب سے بڑے پہاڑ پر اس قمیص کو رکھ دیا جائے ایک لمحے کے لیے تو وہ کرتا اس پہاڑ کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ایک لمحہ وہ قمیص جو جہنم کے اندر زانیوں کو پہنایا جانے والا ہے، دیر تک کے لیے، بہت دیر تک کے لیے، ایک طویل مدت کے لیے، جب تک اللہ چاہے تب تک کے لیے، اگر اس کو ایک لمحہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے، دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر، تو پہاڑ جل کر کے راکھ ہو جائے۔ ایسا قمیص زانیوں کو پہنایا جائے گا۔ ذرا بتاؤ، کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم مضبوط ہو گئے؟ کیا پتھروں سے زیادہ جسموں میں طاقت آ گئی؟ 2 منٹ کی لذت کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہو، اپنی دنیا کو برباد کرتے ہو، اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو، اور جہنم کے اندر وادی حبہب کے مستحق بنتے ہو۔ اسی پہ بس نہیں، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور پھر حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ فرشتوں سے کہیں گے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں پھیر دو، ان کی آنکھوں میں آگ بھر دو، کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے اجنبی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اور پھر کہیں گے ان کے ہاتھوں کو جہنم کی آگ کی زنجیروں سے چین سے باندھ دو، اس لیے کہ انہی ہاتھوں سے یہ نامحرم عورتوں کو بدنیتی کے ساتھ پکڑتے تھے اور چھوتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہیں گے ان کے پیروں میں جہنم کی آگ کی بیڑیاں ڈال دو، انہی پیروں سے چل کر یہ جہنم کے راستے پر، زنا کے راستے پر جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، عذاب کے فرشتے جواب دیں گے ہاں ہاں ضرور، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ پھر پیروں میں بیڑیاں ہوگی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوگی، کون سی؟ وہ بھی جہنم کی آگ کی، لوہے کی نہیں، تانبے کی نہیں، پیتل کی نہیں، بلکہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہتکڑیاں ہاتھوں میں ہوگی، پیروں میں زنجیریں ہوں گی۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، آنکھوں میں جب سلاخیں ڈال دی جائے گی تو زانی چیخ و پکار کریں گے اور فریاد کریں گے اور کہیں گے فرشتوں ہم پہ رحم کرو، ہم پہ رحم کرو، ارے لمحے بھر کے لیے بھی تو ہمارا عذاب کم کر دو۔ اس وقت تو فرشتے کہیں گے ہم تم پر کیسے رحم کر سکتے ہیں جبکہ رحیم تم پر اس وقت تو غضب کر رہا ہے، وہ قہار تم پر قہر کی نظر ڈال رہا ہے۔ جب رحیم نے تم پر قہر کیا ہے تو ہم رحم کرنے والے کون؟ اللہ اکبر، یہ ان کا حال ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کاش میری قوم کے وہ جوان جو رنگ ریلیوں کی بنیاد پر، ناجائز تعلقات کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، محبت
मोहब्बत की नौटंकी की बुनियाद पर जिना के अड्डों पर जा रहे हैं। कुरान कहता है अल्लाहु अकबर वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ, इसलिए कि ये बुरा रास्ता है, ये अच्छा रास्ता नहीं है। अल्लाह अकबर। और एक बात याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, हजरते सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अपने मलफूजात में फरमाते हैं जब कोई जिना करके गुस्ल करता है तो उसके गुस्ल से जितने कतरे टपकते हैं हर कतरे के बदले 1 साल का गुनाह उसके नामे आमाल में लिखा जाता है। हर कतरे के बदले 1 साल का गुनाह। कितने कतरे टपकते होंगे, जरा गौर तो करें। अल्लाह के बंदो, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, खुदा के लिए तौबा कर लो। इस पर भी बहुत सी अहदीस जिना के हवाले से मौजूद है। लेकिन तीसरा कम नसीब जिसके लिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं वादी हबहब में डाला जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं वो नशा करने वाला होगा, वो नशे का आदी होगा। अल्लाह अकबर। कम नसीबी आज तो हर मोहल्ले का ये डिमांड हो गया है, हर जलसे की ये फरमाइश हो गई है कि नशे पे बोला जाए, क्योंकि जवान नशे के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। अल्लाह के सच्चे रसूल सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नशा करने वाले जहन्नम के अंदर वादी हबहब में दाखिल किए जाएंगे। और नशा करने वालों के लिए क्या वईद बयान की गई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब नशा करने वाले जहन्नम के नशा करने वाले जब क़यामत के दिन आएंगे तो किस तरीके से आएंगे। ईमान कांप जाता है, रूह लरज़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने नबी की बात पर यकीन है तो सुनो रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं जब नशा करने वाले क़यामत के दिन आएंगे तो उनकी आंखों से खून बह रहा होगा, उनकी आंखों से खून टपक रहा होगा, यानी वो खून रोते हुए आएंगे। आज बहुत आसानी के साथ नशा करते हैं, अलग अलग बहाने से नशा करते हैं, नशे को प्रमोट करते हैं। कोई कौन सा नशा, कोई कौन सा नशा, कोई कौन सा नशा। याद रखना अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, जुए और नशे से बचो और पासे से बचो और बुत परस्ती से बचो। मिन अमलि शैतान, ये शैतानी काम है। नशा करना शैतानी काम, जुआ खेलना शैतानी काम, पासा शैतानी काम, बुत परस्ती शैतानी काम। सोचो, नशे और बुत परस्ती को और जुए को कुरान ने साथ साथ बयान किया। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो नशे को हलाल समझ कर करे वो बुत परस्त की तरह है, वो बुतों के पुजारियों की तरह है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जिसने नशा किया जब वो क़यामत के दिन आएगा तो इस हालत में आएगा कि उसकी आंखों से खून बह रहा होगा। और जिन आलात के साथ वो नशा करता था वो नशे के आलात उसके गले में लटके हुए होंगे। वो गले में नशे के आलात लटका करके आएगा और उसके मुंह से पाखाने की उल्टियां हो रही होगी, मुंह से पाखाना निकल रहा, इसीलिए कि उसने नापाक चीज तो पिया और खाया था। पेशाब जितना नजस है, जितना नापाक पेशाब है उतना ही नापाक तो शराब भी है। अल्लाह के बंदो जरा गौर करो, क़यामत का दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आंखों से आंसू बह रहे हैं खून के, गले के अंदर नशे के आलात लटके हुए हैं, मुंह से पाखाना निकल रहा है और चेहरा या सूअर की तरह है या बंदर की तरह। ये चेहरा लेकर के उठने वाले उठेंगे जिन्होंने दुनिया में नशा किया और सच्ची तौबा नहीं की, अल्लाह की बारगाह में रुजू नहीं किया, रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार नहीं किया। तौबा के दरवाजे तो खुले हुए, बार बार तौबा की तरफ बुलाया जाता है। कौन आता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर उसके बाद जब इस हालत में नशा करने वाले आएंगे तो उनका हाल ये होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
اللہ اکبر، کہ جہنم کا داروغہ حضرت مالک ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائیں گے جنہوں نے دنیا میں نشہ کیا ہو۔